سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ساری عمر دین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، اور ان کی ایک بہت بڑی نیکی، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان عظیم، انہوں نے تمام مسلمانوں کو قرآن کی ایک قرات پہ اکٹھا کیا۔ یہ بہت بڑی آپ کی خدمت اور مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان۔ حرم پاک کی جگہ بہت تنگ، مسلمان بڑھے تو حرم کی جگہ تنگ محسوس ہونے لگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ارد گرد کے سارے مکانوں کو خرید کر ان کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا۔ ان اصلاحات نے اسلامی سلطنت کو ایک ترقی کے دور پہ جاری کر دیا، پرامن دور، فتنوں سے پاک، عوام کے لیے بہتری کے دروازے کھلے ہوئے، اور اسلامی حکومت، اسلامی مملکت، اسلامی خلافت ترقی کرتی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام، دشمنان دین، کفار کے ایجنٹ یہودیوں سے یہ برداشت نہ ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے اس خلیفے کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی، وہ خبیث جس نے اسلام کا چولا پہن کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اور حقیقت کے اندر وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا اور یہودیت پر تھا۔ عبداللہ بن سبا نے فتنے کا ایک بازار گرم کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف گفتگو کی، اور یہ بظاہر اس کا اپنا حلیہ بڑا متقی اور پرہیزگار، اور اپنے اس حلیے سے لوگوں کو متاثر کرنے والا، اس نے عام پبلک کے اندر سیدنا عثمان کے خلاف گفتگو، آپ کے گورنروں کے خلاف گفتگو شروع کی، اور الزام یہ لگایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے رشتہ داروں کو بہت نوازتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ان کے رشتہ دار فائز ہیں، اور ان کو بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں دی جاتی ہیں۔ الزامات کا یہ جال اتنی مہارت سے بچھایا گیا کہ بہت سے نیک دل لوگ بھی ان کے اس جال کا شکار ہو گئے۔ بے چینی کی لہر مسلمانوں میں دوڑی، اور بے چینی کی یہ لہر مدینہ تک پہنچی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو والی مقرر کیا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے نہیں کہ میرے عزیز ہیں، بلکہ میں نے ان کو اس قابل پایا، یہ بہادر ہیں، یہ لائق ہیں، یہ فائق ہیں، یہ اس ذمہ داری کے مستحق ہیں، اس لیے میں نے ان کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اور میں اس کو مانتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں، میں رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ظالم نہیں بننا چاہتا۔ یہ بات درست ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو مال دیتا ہوں اور دل کھول کر دیتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اپنا مال، اپنی جیب سے مال دیا ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں دیا۔ مسلمانوں کا بیت المال میرے لیے بھی اور میرے باقی رشتہ داروں کے لیے بھی حرام ہے، جو معروف حق ہے وہ ہے، باقی میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاس سے نوازتا ہوں، اپنے مال سے نوازتا ہوں۔ اور سیدنا عثمان کا مال، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ کے پاس آپ کا انتظام کاروبار سنبھالنے کے لیے 5000 زر خرید غلام تھے۔ آپ کے پاس اونٹوں اور بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہوا کرتا تھا، اتنی زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی کہ ان کو ٹھہرانے کے لیے مدینے سے باہر کی جگہ مقرر تھی۔ میں اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں، بلکہ اپنی جیب سے میں ان کو نوازتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ ان تمام الزامات کا جواب دے رہے، اور ان پہ یہ اعتراض بھی ہوا کہ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد جو اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں لڑائی میں مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ آئے گا بیت المال کا، وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن جب مسلمانوں نے میرے اس عمل پہ اعتراض کیا، میں نے ان سے وہ سارا حصہ لے کر واپس مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروا دیا۔ اب اعتراض کرنے کی کیا بات ہے، وہ مال تو واپس مسلمانوں کے بیت المال میں داخل ہو چکا۔ سیدنا عثمان پر ایک الزام باغیوں نے یہ بھی لگایا کہ مدینے کے باہر ایک چراگاہ ہے جس سے عوام فائدہ اٹھاتی تھی، اب وہ سرکاری ملکیت میں دے دی گئی ہے اور مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ اس کے جواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ یہ چراگاہ میں نے اس سے عام لوگوں کو منع نہیں کیا، اور
عام لوگوں کے مویشیوں کو چرنے سے منع نہیں کیا، اور نہ میں نے اس کو سرکاری ملکیت میں دیا، بلکہ یہ تو میری خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھ سے پہلے والے خلیفہ نے یہ عمل کر کے مسلمانوں کے سرکاری بیت المال کے اندر اس کو کر دیا، تاکہ بیت المال کے جتنے گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ اس چراگاہ کے اندر چر سکے۔ میرے پاس تو ذاتی صرف 2 اونٹ ہیں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ جس کے جانور لا تعداد، جو بے شمار مال کا مالک، 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تجارت کا قافلہ تیار ہے، مسلمانوں میں قحط کا منظر پیش آتا ہے، سیدنا عثمان وہ سارا مال مسلمانوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں۔ اور آج خلافت کے بوجھ کو سنبھالنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں، اور وہ 2 اونٹ بھی میں نے اللہ کے گھر کے حج کے لیے رکھے ہیں، اللہ کے گھر جانے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اور تم جانتے ہو کہ خلافت سنبھالنے سے پہلے مدینے میں مجھ سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک اور کوئی نہیں تھا۔ جتنے جانور میرے پاس تھے اب وہ سب میں بانٹ چکا ہوں اللہ نام پر، میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں۔ یعنی یہ چراگاہ اگر اس سے تم یہ سمجھتے ہو میں نے عوام کو روک کر اپنے لیے خاص کی ہے، تو میرے پاس تو جانور ہی نہیں ہے، 2 اونٹ ہیں صرف جو میں نے اللہ کے گھر کے حج کے لیے رکھ رکھے ہیں، باقی تو میں سب کچھ بانٹ چکا ہوں۔ مگر فتنہ کرنے والوں کو ان جوابات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کا مقصد ان جوابات سے اپنے دل کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تو فتنے کی آگ کو بھڑکانا تھا، تاکہ مسلمانوں کی سلطنت کے اندر فتنہ برپا ہو۔ اور یہ جو اسلامی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسلمان آئے دن کبھی کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی حکومت کو غالب کرتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر چین کے دروازے پر پہنچے ہیں، کبھی بلوچستان کے دروازے پر پہنچے ہیں، کہیں ہند کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ راستہ بند ہو اور یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت رک جائے۔ انہوں نے اس فتنے کی آگ کو اور بھڑکایا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا مسلمانوں کے صوبوں کے گورنروں کو، ذمہ داران کو مدینہ میں بلاتے ہیں اور ان سے اس فساد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے پر تجاویز طلب کرتے ہیں۔ اور وہ گورنر جواب میں کہتے ہیں امیر المؤمنین، یہ جتنے لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو شدید سزائیں دی جائے۔ لیکن عثمان حلیم طبع عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، نرم دل کے عثمان، ان کو ان کی یہ تجویز پسند نہ آئی، اور بھی کئی تجاویز آئیں، لیکن یہ اجتماع کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور محفل برخاست ہو گئی اور گورنر اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 3 اقدام کیے، 3 عمل کیے تاکہ باغیوں کی بغاوت ٹھنڈی ہو جائے اور یہ فتنے دب جائیں۔ سب سے پہلا کوفے کے گورنر سعید بن عاص کی جگہ پر ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، کیونکہ کوفی سعید بن عاص کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا، ان کے مطالبوں میں یہ مطالبہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہمارا والی بنا دیا جائے۔ انہی کے مطالبے پر امیر المؤمنین نے ابو موسیٰ اشعری کو روانہ کیا، چند صحابہ کرام کو پورے ملک کے اندر مختلف صوبوں کے اندر روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر وہ عام مسلمانوں کی شکایات کا جائزہ لیں کہ ان کو اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین نے پورے ملک میں اعلان کیا، پورے ملک میں اعلان کروایا کہ کسی کو مجھ سے شکایت ہو یا میرے کسی گورنر سے شکایت ہو، وہ حج کرنے کے لیے آئے اور حج کے موقع پر آ کر مجھ سے سوال کرے، اس کی اس پریشانی کو دور کیا جائے گا، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دیا جائے گا۔ یہ 3 وہ اعمال تھے امیر المؤمنین کے جن سے باغیوں کے سارے فتنے ختم ہو جاتے۔ اگر ان کے دل کے اندر واقعی صرف شکایات ہوتی تو شکایات ختم کرنے کے لیے یہ کام کافی تھے، لیکن وہ ان شکایات کو تو بہانہ بنا کر عوام الناس کو خلیفۃ المسلمین کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔